آتا ہے، نغمے بھی آتے ہیں، نوحے بھی آتے ہیں، خزاں بھی آتی ہے، بہار بھی آتے ہیں، پھول بھی کھلتے ہیں، پتیاں بھی جھڑتی ہیں، جنازے بھی اٹھتے ہیں، شادیانے بھی بجتے ہیں، فتح بھی ہے، شکست بھی ہے، بیماری بھی ہے، صحت بھی ہے، عزت بھی ہے، ذلت بھی ہے، اندھیرا بھی ہے، اجالا بھی ہے، دن بھی ہے، رات بھی ہے، کل یوم هو فی شأن، ہر وقت اس کی آن بان شان نئی نویلی نرالی، لا تراہ العیون، اتنا دور ہے نظر نہیں آتا، اتنی دور سے اتنا نظام چلاتا ہے کہ لا یعزب عن ربک من مثقال ذرہ، ایک ذرے کے برابر کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے، اور اتنا دور ہے کہ لا تراہ العیون ولا تخالطہ الظنون، کہ آنکھ تو چلو یہاں تک دیکھ رہی ہے، خیال تو جہاں مرضی چلا جائے، ایک پل میں وہ روشنی کی رفتار سے بھی کئی گنا زیادہ پرواز کر جائے، لیکن کیا ہے کہ خیال بھی اس تک نہیں پہنچتا، اتنی دوریاں نظر سے ورا بالا تر، خیال تخیل سے بہت آگے، لیکن یہ دوریاں اسے اپنے بندوں سے دور نہیں کرتی، یہ بلندیاں، یہ دوریاں، یہ نظروں سے اوجھل خیالات کی دنیا سے بھی پرے اور ورے، اتنا دور ہونا اسے اپنے بندوں سے دور نہیں کرتا، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، وہ میری شہرگ سے زیادہ میرے قریب ہے۔ کیا عجیب صفت ہے، دیکھنا چاہو نظر نہیں آتا، تصور میں لانا چاہو تو خیال کی برق رفتار سواریاں عاجز ہو کر دم توڑ جائیں، اس تک پہنچ نہ سکیں، اتنے دور کو قریب کیسے میں لاؤں؟ تو اس نے قریب آنے کا یوں اعلان کیا کہ اقرب الیہ من حبل الورید، میں اتنے دور، میں اتنا بلند، گھبراؤ نہیں، غلاؤ نہیں، جب مجھے یاد کرو گے میں تمہاری شہرت سے زیادہ تمہارے قریب، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ، میں اس وقت تمہارے قریب ہوتا ہوں، مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، میں موجود حاضر باش، کفا باللہ شہیدہ، ہر وقت تمہارا سنگی، کفا باللہ رقیبہ، ہر وقت تمہارا رقیب، کفا باللہ حفیظہ، ہر وقت تمہارا حفاظت کرنے والا، کفا باللہ علیما، پل پل کی خبریں رکھنے والا، اندھیرے اجالے میں برابر دیکھنے والا، ماضی حال مستقبل کے تمام زمانوں میں یکساں نظر سے دیکھنے والا، انسان جنات اور جو پائے، دو پائے، 8 پائے، آبی خاکی، ناری نوری، ہوائی خلائی فضائی، سب پر ایک نظر ڈالنے والا، لا یشغلہ عظیم سلطانہ من صغیر سلطانہ، بڑی چیزوں کو سنبھالتے ہوئے چھوٹی چیزوں سے غافل نہیں، چھوٹوں کو دیکھتے ہوئے بڑوں سے غافل نہیں، چیونٹیوں کی تعداد کو بھی گنتا ہے، فرشتوں کی تعداد کو بھی گنتا ہے، ملائکہ کی تسبیح بھی سنتا ہے، اور چیونٹی کی پکار کو بھی سنتا ہے، ہاتھی کی چنگھاڑ بھی سنتا ہے، اور پروانے کی فریاد بھی سنتا ہے، وہ عقاب کی اڑان بھی دیکھتا ہے، اور حقیر مچھر کی اڑان کو بھی دیکھتا ہے، مکڑی پر بھی نظر ہے، اور دھاڑنے والے شیر پر بھی نظر ہے، پھنکارنے والا اژدہا بھی نظروں کے سامنے ہے، اور پاؤں میں روندا جانے والا کینچوا بھی اس کی نظر کے سامنے ہے، سر بفلک چوٹیاں بھی دیکھتا ہے، چھوٹے چھوٹے ذرے اور ڈھیلے اور پتھر بھی دیکھتا ہے، اٹھنے والی سمندر کی موجوں کو بھی گنتا ہے، اور تمہاری گندی نالی میں چلنے والے پانی کی لہروں کو بھی گنتا ہے، وہ زمین سے لے کر آسمان تک، شمال سے جنوب اور مشرق سے مغرب، فوق سے تحت، اور ماضی سے حال اور حال سے مستقبل، اور مستقبل سے لامحدود زمانوں تک، پوری طرح حاکم، حکیم، قادر، قادر مقتدر، مہیمن، خلاق، علام، علیم، ہر چیز پر بلا شرکت، غیر تنہا، احدیت، سمدیت، جبریت کے ساتھ حاکم، حکیم، قادر، قدیر، مالک، ملیک، مقتدر، نہ ذات میں شریک، نہ صفات میں شریک، نہ اس کے بیوی کا محتاج، نہ بچے کا محتاج، نہ جگہ کا محتاج، نہ زمان کا محتاج، نہ مکان کا محتاج، اللہ لا الہ الا ہو، اکیلا ہے، نام اس کا اللہ ہے، شریک اس کا کوئی نہیں ہے، لا الحی القیوم،
قائم کرنے والا، زندہ زندگی دینے والا. لا تأخذه سنة، اونگ سے پاک، ولا نوم، نیند سے پاک، لا یعودہ حفظہما، تھکن سے پاک، ما مسنا من لغوب، سستی سے پاک، تھکن سے پاک، نیند سے پاک، اونگ سے پاک. لا یضل ربی، بھٹکنے سے پاک، لا ینسا، بھول چوک سے پاک. وما ربک بظلام للعبید، ظلم سے پاک، عالم علیم، حاکم حکیم، قادر قدیر، رحمان رحیم، حنان منان. تمام صفات علیہ، خوبصورت، حسین، ناموں کا مالک، صفات کا مالک. ان تمام صفات، وہ لامحدود صفات، وہ لامحدود تعریفیں جن کی نہ حد ہے، نہ ابتدا ہے، نہ انتہا ہے، ان سب کو جمع کرو تو اس پر لفظ اللہ الصادق آتا ہے. اس لیے میں کہا کرتا ہوں، میں فتویٰ نہیں، میں مفتی نہیں کہ میں فتویٰ دوں، لیکن اپنے ذوق کی بات کہا کرتا ہوں کہ اللہ کو خدا مت کہا کرو. اللہ بس اللہ ہی ہے، اللہ بس اللہ ہی ہے. یہ فارسی کا خدا پتہ نہیں کیا ہے، بس اللہ ہی ہے. نہ وہ خدا میں سماتا ہے، نہ وہ ایشور میں سماتا ہے، نہ وہ بھگوان میں سماتا ہے، نہ وہ اوتار میں سماتا ہے، اور نہ وہ گاڈ میں سماتا ہے، نہ وہ خدا میں سماتا ہے. اللہ صرف اللہ ہی میں سماتا ہے، اور کوئی لفظ ایسا نہیں ہے جو ذات کو اپنے اندر سمو سکے. وہ یہ بھی اس لیے کہ اس نے خود اپنا نام اللہ رکھا ہے. ذالکم اللہ ربکم الحق، ذالکم اللہ ربکم الحق. اللہ ان ربکم اللہ الذي خلق السماوات والارض في 6 ايام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ذلكم الله ربكم الحق الله لا إله إلا هو الحي القيوم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن. اللہ اپنا تعارف کراتے ہوئے اللہ ہی کہتا ہے، اپنی صفت کو لاتا ہے، وہ بھی وہ لاتا ہے جو اس نے خود ہمیں بتائی ہے. علماء نے خدا کا لفظ استعمال کیا ہے. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ ناجائز ہے، میں اپنا ذوق کہتا ہوں کہ اللہ کو اللہ ہی کہا کرو، اور کسی لفظ میں اللہ نہیں پورا آتا، نہیں سمجھ، نہ وہ خوش ہوتا ہے، وہ صرف اللہ ہی سے خوش ہوتا ہے. جب اللہ کہو گے تو اس کی خوشی کا انتہا ہے. باقی ٹھیک ہے، پنجابی بھی ہے، ہندی بھی ہے، سندھی بھی ہے، سنسکرت بھی ہے، انگریزی بھی ہے، فارسی بھی ہے. من آیاتہ اختلاف السنتکم خلق السماوات والارض واختلاف السنتکم والوانکم. میرا اللہ چاہتا ساری دنیا عربی بولتی، میرے اللہ نے عربی بنائی، اردو بنائی، ہندی بنائی، سندھی بنائی، فارسی بنائی، انگریزی بنائی، فرینچ بنائی، اٹالین بنائی، ہاؤسا بنائی، سنسکرت بنائی، حبشی بنائی، بلتی بنائی، اور بلوچی بنائی، بروہی کو بنایا، سندھی کو بنایا، سرائکی کو بنایا. یہ ساری زبانیں میرے اللہ نے بنائی ہیں. جس زبان میں اللہ ایما تدعو فلہ الاسماء الحسنى، جس کیفیت میں اپنے رب کو پکارو گے تمہاری سنے گا. پر اسے ایک ہی نام پسند ہے جو اس نے اپنا ذاتی رکھا ہے اور قرآن میں سجایا ہے، وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے. اس لیے اللہ بس اللہ ہی ہے، اور اللہ کی تعبیر میں پورا نکھرتا ہے، پورا سامنے آتا ہے. اس کے علاوہ کوئی لفظ نہیں ہے جو میرے اللہ کی ہستی کو، ذات کو، صفات کو نکھار سکے، بنا سکے، سنوار سکے. اور دلوں پہ روب، کہاں خدا اور کہاں اللہ. ہیبت تو دیکھو، خدا، خدائے پاک، خدا، خداون. یہ زیادہ عیسائی اس لفظ کو استعمال کرتے ہیں، یہ عیسائیوں کا لفظ ہے زیادہ. اور بھائی کوئی عالم میرے اوپر فتویٰ نہ لگا دے، میں اپنا ذوق بتا رہا ہوں، ذوق بتا رہا ہوں. حلال حرام کی جائز ناجائز کی بحث میرے پاس اتنا علم نہیں ہے کہ میں کہوں یہ جائز یہ نہ. یہ تو اہل فتویٰ کا کام ہے. مجھے تھوڑا سا عربی سے شوق ہے، ذوق ہے. عالم بھی میں کوئی نہیں ہوں، بس تھوڑا سا عربی سے محبت ہے. اس بنیاد پہ میں کہہ رہا ہوں خدا، اللہ. کوئی فرق ہے کہ نہیں؟ خدا، اللہ، یا خدا، یا اللہ. واہ واہ، رونگٹے کھڑے کر دینے والا لفظ ہے، دل کی گہرائیوں میں ہلچل مچا دینے والا لفظ ہے، دل کے تاروں پہ لاکھوں نغمے چھیڑ دینے والا لفظ ہے اللہ. ذالکم اللہ، ذالکم اللہ
ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرفون من إله غير الله من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون أإله مع الله بل هم قوم يعدلون أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أإله مع الله قليلا ما تذكرون اللہ نے اپنے نام کی ہی صدا لگائی ہے اور یہی لفظ زبان پہ سجتا ہے، اسی سے اس کو پکارو تو اس کی رحمت کے در کھلتے ہیں اور وہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید کی شان بن کے سامنے آتا ہے۔ اللہ کو کسی نے نہیں بنایا، سب کچھ اللہ نے بنایا۔ اللہ موت سے پاک ہے، وہ سب کو موت دیتا ہے۔ اللہ حالات کو لاتا ہے اور وہ ہر حال سے پاک ہے۔ اللہ سب کو سلاتا ہے اور خود نیند سے پاک ہے۔ اللہ ماضی حال مستقبل کی چکی کو چلاتا ہے اور خود ماضی حال مستقبل سے پاک ہے۔ اندھیرے اجالے لاتا ہے، وقت کی گھڑی کو ٹک 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 کر کے چلاتا ہے، خود وقت سے پاک ہے۔ شکلیں صورتیں بناتا ہے، ہر شکل و صورت سے پاک ہے۔ تصور تخیل سے پاک ہے۔ شہنشاہ اعظم، بادشاہ آدم، ملیک آدم، اکبر آدم، رحمان آدم، رحیم آدم، کریم آدم، جلیل آدم، مختار آدم، قدیر آدم، مقتدر آدم، آدم آدم۔ ہر عظمت اللہ کی، ہر بڑائی اللہ کی۔ الکبریاء والعظمت للہ، الخلق والامر واللیل والنہار وما سکن فیہما للہ وحدہ، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ وہ اول، وہ آخر، وہ ظاہر، وہ باطن، ہر چیز اس کے سامنے عیاں تو عیاں ہے، نہاں بھی عیاں ہے۔ السر عنده علانیہ، السر عنده علانیہ، القلوب عنده مفضیہ والسر عنده علانیہ۔ دل کھلے ہوئے ہیں، دل کھلے ہوئے ہیں، لوگوں سے چھپا ہوا ہے، بغض ہے کہ محبت ہے، عداوت ہے کہ الفت ہے، وہ جانتا ہے، وہ دیکھتا ہے اور اعلان کر رہا ہے وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، قیامت کا دن تیرا دل چیر کر تجھے دکھا دوں گا، یہ دیکھ روشن ہے یا تاریک ہے، اندھیروں سے بھرا ہے یا روشنیوں سے جگمگا رہا ہے۔ اقرأ کتابک فکشفنا عنک غطاءک فبصرک اليوم حدید۔ پردے اٹھیں گے، آنکھیں دیکھیں گی، وہ دیکھیں گی جو نہیں دیکھ سکتی تھی دنیا میں۔ حضرت علی کا فرمان ہے لو کشف الغطاء ما ازددت ایمانا فکشفنا عنک غطاءک فبصرک اليوم حدید۔ اللہ ہمیں کہہ رہا ہے تمہاری آنکھوں سے پردہ ہٹاؤں گا، تمہاری نظر بڑی تیز ہوگی، آج تم سب ایمان لاؤ گے، سب تم غیب کو حاضر دیکھو گے۔ اور حضرت علی فرما رہے ہیں لو کشف الغطاء ما ازددت ایمانا، میرا اللہ میری آنکھوں سے پردہ ہٹا دے، میرے ایمان میں اضافہ نہیں ہوگا، میں بن دیکھے ایمان کامل کر چکا ہوں۔ ہاں ایمان کامل کر، لو کشف الغطاء ما ازددت ایمانا، ایمان کامل ہو چکا ہے۔ وہ اللہ شہنشاہ خالق بناتا ہے، بناتا ہے، پھر مٹاتا ہے، پھر مٹاتا ہے۔ محیی و ممیت، بنایا، مٹایا، معید، پھر بنایا، مبدع، بنایا جب کچھ نہ تھا، الباری، پھر بے جان تھا، روح ڈالی، پھر المصور، پھر ایک لوتھڑا تھا اس میں تصویر بنائی، کیا آنکھ بنائی، کیا پلک بنائی، کیا ناک بنایا، کیا نتھنے، کیا ہونٹ، کیا جبڑے، کیا دانت، کیا یہ زبان چہکنے والی، اور یہ ہاتھ، یہ انگلیاں، یہ پورے، یہ اوپر لکیریں، یہ جوڑ، یہ ہڈیاں، یہ پٹھے، یہ دھڑکتا دل، یہ جذبات کی دنیا۔ اللہ تعالیٰ انسان کو ایسے ایک مشین کی طرح بنا دیتا، کیا زندگی تھی، جذبات کا ایک سمندر ہے جو اس کے اندر موج زن ہے، کبھی خوشی، کبھی غم، کبھی اندھیرا، کبھی اجالا، کیا عجیب رنگ و روپ کی دنیا ہے۔ باہر کی دنیا کی بہار پہ خزاں آتی ہے، اندر کی بہار پہ خزاں نہیں آتی ہے۔
باہر پتجھڑ کا موسم آتا ہے، اندر کی بہار پہ پتجھڑ کا موسم نہیں آتا ہے۔ ایک دفعہ کھل اٹھے اور اسے ایمان اور عمل سے مضبوط کر دو تو یہ خزاں سے نا آشنا ہے، یہ باہر کے گرم سرد ہواؤں سے اس پر اثر نہیں ہوتا۔ ہاں، نافرمانیوں سے خزاں آتی ہے، نافرمانیوں سے پتجھڑ کا موسم آتا ہے، نافرمانیوں سے جلتے دیپ بجھ جاتے ہیں اور روشن دل سیاہ ہو جاتے ہیں، اور اندر کی جگمگاتی دنیا اندھیر ہو جاتی ہے، اور اندر کے مسکراتے ہوئے نغمے وہ ہمیشہ کے لیے سو جاتے ہیں۔ جب نافرمانی سے دل بھرتا ہے اور سینہ بھرتا ہے اور وجود میں گناہ ڈیرے ڈالتے ہیں تو پھر انسان کی شکل میں انسان نہیں ہوتے، وہ دو پاؤں پہ چلنے والے جانور ہوتے ہیں، جن کو اللہ کہتا اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ اللہ نے بنایا، اللہ مٹاتا ہے، اس اللہ نے چیزوں میں اثرات رکھے، زہر میں موت رکھی، شہد میں تریاق رکھا۔ شہد ایک مکھی کی تھوک ہے، زہر ایک کیڑے کی تھوک ہے، ایک سانپ بھی کیڑا ہے، کیچوا بھی کیڑا ہے۔ ایک کیڑے کی تھوک کو زہر بنایا، ایک مکھی کی تھوک کو شہد بنایا، ایک کیڑے کی تھوک کو ریشم بنایا، ایک مکھی کی تھوک کو بیماری بنایا۔ گندی مکھی بیٹھی، سارا سالن برباد، سارا پانی برباد، وہ بیماری لے کر آئی۔ شہد کی مکھی شفا لے کر آئی، ریشم کے کیڑے نے تھوکا تو ریشم کے دھاگے بنتے چلے گئے، اور سانپ نے تھوکا تو زہر بن کے موت کا سامان بن کے آیا۔ درخت پہ کانٹے نکلے تو کیکر نے اپنی طاقت سے نکالے ہیں، اور گلاب نے سرخ جوڑا پہنا تو کہیں رنگریز سے رنگ کروا کے آیا ہے یا اپنی طاقت سے رنگین جوڑا پہنا ہے۔ چنبیلی نے سفید براق لباس پہنا تو کیا بازار سے خرید کر لائی ہے؟ گلاب اور چنبیلی کی مہک اگر الگ ہوئی تو کیا ان کی فیکٹریاں الگ الگ اپنے طور پہ چل رہی ہیں؟ رات کی رانی رات کو خوشبو بکھیرتی ہے، دن میں کیوں سو جاتی ہے؟ اسے کس نے بتایا کہ اندھیرے میں تو نے مہکنا ہے اور اجالے میں تو نے سو جانا ہے؟ آم پر پھل کون لگا کے آتا ہے؟ آم تو کڑوا، پھل بھی، درخت بھی کڑوا، چھال بھی کڑوی، لکڑی بھی کڑوی، اور اس کا پتا بھی کڑوا، اور کچا آم بھی کڑوا اور کسیلا اور کھٹا، اور جو ہی جون کی گرم ہوائیں آئیں تو وہ رسیلا ہوا، وہ رس بھر گیا، وہ میٹھا ہو گیا، لذیذ ہو گیا، خوشبودار ہو گیا۔ کہاں سے ہوا؟ کہاں سے ہوا؟ کہاں سے ہوا؟ اللہ سے ہوا۔ ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا انظروا الی ثمرہ اذا اثمر وینعہ، یہ اللہ ہے۔ فاخرجنا بہ ثمرات مختلفا الوانها، میرے اللہ نے چیزوں کو بنایا، تاثیر رکھی، نفع بھی رکھا، نقصان بھی رکھا، مفید بھی ہے، مضر بھی ہے، شفا بھی ہے، موت بھی ہے۔ پہاڑ میں سختی، زمین میں نرمی، پانی میں روانی، ہوا میں لطافت، اور آسمان کی بلندی، زمین کی پستی، سورج میں آگ، چاند میں ٹھنڈک، تاروں میں جھلملاہٹ، کوئل کی کوکو، بلبل کا نغمہ، اور کوے کی بھدی آواز، اور گدھے کی بھدی آواز، اور مور کا حسن، اور مگرمچھ کی بدصورتی، یہ سب اللہ کی تخلیق کے نمونے ہیں۔ بلا وہو الخلاق العلیم، جس رب نے چیزوں میں تاثیر کو رکھا وہ جب چاہتا اس میں سے تاثیر کو نکال لیتا ہے۔ زہر کو شفا بنا دے، زہر کو شفا بنا دے۔ ہاں، دنیا نے یہ نظارے دیکھے ہیں۔ ہیرا کا محاصرہ ہے اور عیسائی تھک گئے، ان کا پادری آیا عبد المسیح، خالد ابن ولید سردار ہیں، ان سے کہنے لگا صلح کا پیغام لایا ہوں، ہم سے صلح کرو، اگر تم صلح نہیں کرو گے تو یہ زہر ہے، میں پی کے مر جاؤں گا، میں اپنی قوم کی رسوائی دیکھ نہیں سکتا۔ حضرت خالد نے فرمایا یہ زہر کیا ہے؟ کہ یہ سم و ساع ہے، سم و ساع ہے، ایک پل میں انسان کو موت سے ہمکنار کر دیتا ہے۔ ادھر زبان پہ رکھو اور ادھر موت آ کر اسے دبوچ لیتی ہے، یہ وہ زہر ہے۔ تو دکھاؤ، دکھایا، ہاتھ میں لیا، اس کے ڈھکن کو کھولا اور یوں اٹھایا تو ایک دم صحابہ دوڑے پکڑنے کے لیے، اس سے پہلے وہ منہ کو لگا چکے تھے۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ غٹ غٹ غٹ
پانی کی طرح پیا، اور اسی طرح ثابت 6 فٹ سے لمبا جوان ہے، کھڑا ہوا ہے، ذرا بھی نہ کپ کپایا، نہ تھر تھرایا، نہ اس کا رنگ بدلا، نہ روپ بدلا۔ عبد المسیح کہنے لگا جو منظر میں نے آج دیکھا ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ ان قریب تم ساری زمین کے حکمران بنو گے، کوئی دنیا کی طاقت تم سے ٹکر نہیں لے سکتی۔ یہ زہر ہے، خالد پہ اثر کیوں نہ کیا؟ آج ایک آدمی زہر پیتا ہے مر جاتا ہے، سانپ کاٹتا ہے مر جاتا ہے، خالد کو زہر نے کیوں نہ موت دی؟ آسمان والے نے اس میں سے اثر نکال کے تریاق ڈال دیا، شہد میں شفا کو ڈال دیا، اور آگ بھڑکتی، لپکتی، مچلتی ہے۔ یہ آئے ابراہیم علیہ السلام اور اوپر آگ کے شعلوں پر پہنچے ہیں، ساری دنیا دم بخود ہے، انتظار ہے، اب یہ گرے گا، اس کی چیخ سنائی دے گی، اس کی ہڈیاں سلگ اٹھیں گی اور اس کے گوشت کی بدبو پھیلے گی، اور ہم اس کو عبرت کا نشان بنائیں گے۔ فرشتوں میں بھی پریشانی، زمین آسمان پریشان ہیں، خالق آگ کا بنانے والا مطمئن ہے، اسے پتا ہے مجھے کیا کرنا ہے۔ شعلوں کے اوپر ابراہیم آتے ہیں، میرے رب کی عرش سے آواز آتی ہے، یا نار کونی بردن و سلاما، ٹھنڈی ہو جا، میرا یار آ رہا ہے۔ زیادہ نہ ہونا کہ اسے سردی لگے، سلامتی کے ساتھ ہونا، معتدل موسم بنانا۔ آگ نے اپنے شعلوں کو دامن بنا لیا اور خلیل کو یوں لیا جیسے ماں بچے کو گود میں لیتی ہے، دھڑم آ کے ابراہیم علیہ السلام آگ پہ نہیں گرے، اور اوپر سے یوں آ رہے تو ایک دم ٹھک گرتے، ایسے نہیں گرے، آگ کے شعلوں نے گود میں لیا اور بڑے آرام سے ان کو زمین پر اتارا، اور اللہ تعالیٰ نے نمرود کے مکر و فریب کو باطل کر دیا۔ یہ دیکھو جل رہی ہے، پر خلیل پہ کیوں نہیں جل رہی؟ کہ آسمان والے کا امر ہے نہیں جلانا۔ جب وہ تاثیر کو نکالتا ہے تو چھری فرعون کے ہاتھ میں ہو یا خلیل اللہ کے ہاتھ میں ہو، وہ کام کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ فرعون تو دشمن ہے نا، اس کی چھری نے بھی کام نہیں دکھایا، موسیٰ علیہ السلام کی گردن پہ نہیں چل سکی، اور یہ تو خلیل اللہ ہے، اس کی چھری تو چل جاتی اسماعیل پر، نہیں، اوپر سے امر ہے نہیں چلنا۔ فرعون کے ہاتھ کی چھری نے بھی کند ہونے کا اعلان کیا، اور خلیل اللہ کے ہاتھ کی چھری نے بھی کند ہونے کا اعلان کیا۔ بپھری موجوں میں مچھلی نے منہ کھولا، اور یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں اور مچھلی پانی میں، موت کے تہ در تہ اسباب جمع ہوئے، عرش سے اعلان ہوا مہمان ہے، غذا نہیں ہے، مہمان ہے، تیری غذا نہیں ہے، مہمان ہے۔ کتنے دن کی مہمانی ہے؟ پورا چلہ ہے۔ تبلیغ کا چلہ تو شہروں میں لگتا ہے، یونس علیہ السلام کا چلہ مچھلی کے پیٹ میں لگ رہا ہے۔ کچھ چلے میں اہمیت ہے، اس لیے تبلیغ میں چلہ لگاؤ، چلہ کچھ چلے کی خصوصیت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام آگ کے ڈھیر پہ چلہ، یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلہ، آدم علیہ السلام کی توبہ 40 سال کے بعد قبول، اور موسیٰ علیہ السلام کا روزے کا چلہ۔ ہمارے روزے تو آ رہے ہیں نا، صبح افطاری، صبح سحری، شام افطاری۔ موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا اور افطاری 40 دن کے بعد ہوئی، 40 دن کا کٹھا روزہ تھا، آج سحری کھائی تھی اور 40 دن کے بعد افطاری ہوئی تھی۔ تو اللہ چیزوں کی تاثیر بدل دیتا ہے، جب چاہتا ہے بدل دیتا ہے۔ لہذا یہ ضروری نہیں ہے کہ سبب وجود میں آئے اور اس کا مسبب بھی وجود میں آئے، ضروری نہیں ہے کہ دوا اندر جائے اور شفا بھی آئے، ضروری نہیں ہے کہ گولی چلے اور موت بھی واقع ہو جائے، ضروری نہیں ہے کہ مال بھی آئے اور عزت بھی آئے، ضروری نہیں ہے کہ تلوار بھی چلے اور گردن بھی کٹے۔ اللہ چاہے گا ہو جائے گا، نہیں چاہے گا نہیں ہوگا۔ یہ اسباب کا جہان ہے، اسی کے برابر میں اللہ نے اعمال کا جہان بنایا ہے، وہاں بھی کچھ عمل اچھے ہیں،
کچھ برے ہیں، کچھ اعمال کی تاثیر اچھی ہے، کچھ کی بری ہے۔ سچ کی تاثیر الگ ہے، جھوٹ کی الگ ہے، زنا کی الگ ہے، پاک دامنی کی الگ ہے، ایمان کی الگ ہے، کفر کی الگ ہے، نماز کی الگ ہے، چھوڑنے کی الگ ہے، روزے کی الگ ہے، چھوڑنے کی الگ ہے، زکوٰۃ کی الگ ہے، چھوڑنے کی الگ ہے، حلال کی تاثیر اور ہے، حرام کی اور ہے، جوئے کی اور ہے، شراب کی اور ہے۔ یہ سب تاثیریں میرے اللہ نے رکھی ہیں، یہ تاثیر اللہ نہیں بدلتا۔ وہ تو کبھی کبھی بدل دی ہیں، وہ بھی اٹل ہیں۔ کبھی کبھی اللہ دکھاتا ہے، ضروری نہیں جب چاہوں گا بدل دوں گا، تاکہ لوگ اسباب کے غلام بن کے زندگی نہ گزاریں بلکہ اللہ کے غلام بن کے زندگی گزاریں۔ لیکن اعمال کی دنیا میں آدم علیہ السلام سے آج تک اللہ نے تاثیر کو نہیں بدلا۔ نہیں ہوا کہ سچ بھی ہو اور ہلاکت بھی ہو، آج تک نہیں ہوا جھوٹ بھی ہو اور کامیابی بھی ہو، آج تک نہیں ہوا فرما برداری بھی ہو اور ناکامی بھی ہو، آج تک نہیں ہوا کہ نافرمانی بھی ہو اور کامیابی بھی ہو، آج تک نہیں ہوا کہ زنا بھی ہو اور عزت بھی ملے، آج تک نہیں ہوا پاک دامنی بھی ہو اور ذلت بھی ہو، آج تک نہیں ہوا کہ رزق حلال بھی ہو اور بے چینیاں بھی ہوں، آج تک نہیں ہوا کہ رزق حرام بھی ہو اور سکون بھی ہو۔ نہیں، اللہ سویا نہیں ہے، تاثیر اوپر سے آتی ہے، زمین سے نہیں ہے۔ میرا رب کانٹے نکالتا ہے، میرا رب پھول مہکاتا ہے، اسی رب نے جس نے سانپ کی پھنکار میں زہر کو بھرا اور مکھی کی بھنبھناہٹ میں شہد کو بھرا، اسی رب نے کفر میں ذلتوں کو بھرا، جھوٹ میں ذلتوں کو بھرا، زنا میں ذلتوں کو بھرا، جوئے میں ذلت اور پستی کو بھرا، ظلم و ستم میں ذلت اور پستی کو بھرا، ماں باپ کی نافرمانی ہو اور ہر کبیرہ گناہ ہو، ہر چیز میں، ہر نافرمانی میں میرے اللہ تعالیٰ نے، میرے اللہ نے، آپ کے اللہ نے، کل کائنات کے اللہ نے، جسے کوئی نہیں پوچھ سکتا اور سب سے پوچھنے کی طاقت رکھتا ہے، اسی ایک نے ہر نافرمانی کو ہلاکت کا سامان بنایا ہے۔ اسی اللہ نے فرما برداری کو، اطاعت کو، ایمان کو، عمل کو، نماز کو، روزے کو، صدق کو، امانت کو، دیانت کو، عدالت کو، ماں باپ کے اطاعت کو، پاک دامنی کو، تواضع کو، عاجزی کو، مسنت کو، تہجد کو، سخاوت کو، شجاعت کو، علم کو، عمل کو، ذکر کو، تلاوت کو، ان ساری چیزوں کو، غریبوں کی خدمت کو، تواضع کو، معاف کرنے کو، درگزر کرنے کو، بچھ جانے کو، جھک جانے کو، یہ وہ عمل ہیں جنہیں میرے اللہ نے عزت کا، کامیابی کا ٹھپا لگا کے بھیجا ہے اور اعلان کیا ہے، وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا۔ یہ نہیں بدلے گا۔ ایمان والا شکست کھا سکتا ہے، ناکام نہیں ہو سکتا۔ کافر فتح پا سکتا ہے، کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تقوی والا سولی پہ چڑھ سکتا ہے، ناکام نہیں ہو سکتا۔ فاسق و فاجر فتح کے جھنڈے لہرا سکتا ہے، کامیاب نہیں ہو سکتا۔ کامیابی اور چیز ہے، فتح اور چیز ہے، ناکامی اور چیز ہے، شکست اور چیز ہے۔ حسین کا سر نیزے پہ ہے، شکست خوردہ ہے، ناکام نہیں ہے۔ ابن زیاد کا جھنڈا لہرا رہا ہے، فاتح ہے، کامیاب نہیں ہے۔ کامیابی حسین کا صحرا ہے، کامیابی ان کے ساتھیوں کا صحرا ہے، ناکامی ابن زیاد مردود اور اس کے اعوان و انصار کا گلے کا توق ہے۔ ایمان والے چھوڑو، نبی ذبح ہو گئے، ایمان والے تو بعد کی چیز ہیں۔ یحییٰ جیسا نبی جس کو قرآن کہتا ہے یا یحییٰ، جس کو اللہ خطاب کرے، کتنی عزت والا وہ آدمی ہے جس کو اللہ خطاب کرے یا زکریا، کتنے مقام والا وہ، کتنے مقام کی وہ ہستی ہے۔ باپ بیٹا، باپ کے سر پر آرا رکھ کے 2 ٹکڑے کر دیا گیا۔ یحییٰ علیہ السلام کو دربار میں لٹا کے بکرے کی طرح ذبح کر دیا گیا۔ بکرے کی گردن کو لٹکی رہ جاتی ہے، آپ کی گردن کو تن سے جدا کر دیا گیا۔ لہذا میری بات شاید واضح نہ ہو سکے، اس لیے میں نے ایک اور مثال دے کر بات کی ہے۔
کامیابی اور ہے، فتح اور ہے، ناکامی اور ہے، شکست اور ہے۔ احد کی لڑائی میں ہمارے نبی کو شکست ہوئی ہے، احد کی لڑائی میں ابو بکر کو شکست ہوئی ہے، عمر کو شکست ہوئی ہے، عثمان و علی شکست خوردہ لشکر ہیں، ناکام نہیں ہیں۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی شکست ہوئی ہے، ناکام نہیں ہے۔ کامیابی کامیابی میرے اللہ کی رضا ہے، کامیابی میرے اللہ کا خوش ہونا ہے، کامیابی میرے نبی کی اطاعت ہے، کامیابی میرے نبی کی رضا ہے، اور ناکامی میرے اللہ کی ناراضگی، اور ناکامی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی ہے۔ یہ مفہوم الگ الگ ہیں، الگ الگ ہیں، الگ الگ ہیں۔ اس رب کائنات نے اعمال میں ایک اثر رکھا ہے، وہ اثر نہیں بدلتا، نہیں بدلتا، نہیں بدلتا۔ یوسف علیہ السلام کا زمانہ ہو، آج کا زمانہ ہو، یوسف علیہ السلام کے دور نے ثابت کیا کہ جھوٹ آخر ذلت کا سبب ہے، جھوٹ آخر ذلت کا سبب ہے۔ وجاء اخوة یوسف فدخلوا علیہ فعرفهم وهم له منکرون۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی جھک گئے، جھوٹ نے ان کا پول کھولا اور سچ سر چڑھ کے بولا، اور یوسف علیہ السلام کے سر پہ عزت کا پرچم لہرایا۔ جو تاثیر جھوٹ نے یوسف علیہ السلام کے دور میں دکھائی تھی، وہی تاثیر آج جھوٹے انسان، جھوٹا تاجر، جھوٹا حاکم، جھوٹا قاضی، جھوٹا